یہ کسی نے سوال کیا استاد محترم حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے یا فرشتے؟ اور قصے سے جو قانون ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا، حالانکہ پیغمبر اپنے دور میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے۔ اب حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا خضر علیہ السلام انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، ایک بات تو یہ ہے، بلکہ وہ جو ذوالقرنین نہیں ہے، ذوالقرنین بادشاہ کے وزیر اعظم تھے، سمجھا کہ ان کے وزیر تھے۔ اچھا ایک بات تو یہ مکمل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا علم زیادہ تھا موسیٰ علیہ السلام، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کا علم تھا وہ اور تھا، اور جو خضر کے پاس علم تھا وہ اور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعات کا تھا، شریعت کا علم تھا، ان کے پاس علوم شریعت تھے، اور خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا تکوینی علم تھا، جو بالکل ایک دوسرے کو اپوزٹ ہے۔ ایک ہے نا شریعت کا علم، نماز زکوٰۃ فرض وغیرہ شریعت کا، ایک ہے تکوینی علم، مثلا بارش کب ہوگی، فلاں نے کب قتل ہونا ہے، فلاں نے کب مرنا ہے، فلاں نے کب زندہ ہونا ہے، تو شریعت کا علم نہیں ہے نا، یہ تکوینی علم ہے۔ تو حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم دیا تھا، جو کہ موسیٰ علیہ کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی فیلڈ بھی نہیں تھی، اس لیے تو چل نہیں سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ نہیں سکتے تھے۔ وہ جو بظاہر پٹے سیدھے کام کر رہے تھے نا، بظاہر تو ہی لگ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام خاموش رہ نہیں سکتے تھے، تو تکوینی علم تھا۔ تو تکوینیات اور چیز ہے اور شرعی علم اور چیز، شریعت کا علم اور چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا علم کے پاس علم زیادہ تھا، لیکن وہ تو تھوڑے سے کچھ باتوں کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ اب اس کے بارے میں کہ حضرت خضر جو ہے نا زندہ ہے یا نہیں، تو اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ اب فوت ہو چکے ہیں، اب وہ زندہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، کیا اونچے آواز سے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے خودکشی کی حالات سے تنگ آ کر، مثلا کوئی مالی تنگی ہے وغیرہ ذالک، تو اب وہ بھی اسی وعید میں ہے جس وعید میں ابھی آئے گا کہ جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے نفس کو قتل کیا تو قیامت والے دن اس کے ساتھ اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ہاں وہ بھی اسی میں ہے۔ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سب سے زیادہ سخت تھے، صحابہ کے حالات سب سے زیادہ سخت تھے، لیکن کسی نے خودکشی تو نہیں کی۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ باقی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے، زندہ رہیں، موت خود بخود آئے گی۔ یہ تو نفس ہمارا، اس میں ہماری ملکیت نہیں ہے نا، اس پر اللہ کی ملکیت ہے۔ اگر ہم اس کو قتل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی ملکیت میں تصرف کر رہے ہیں، اس لیے سزا ملی۔ سمجھ آئے؟